بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ڈاکٹر الیاس، مجھے یہ آپ نے یہ مسجد میں تالیاں تو آپ بجا نہیں سکتے، لیکن مجھے یہی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں نہیں آئیں۔ اچھا، ڈاکٹر امجد کہہ رہے ہیں ہاتھ آپ کھڑا کریں گے۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا۔ ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، اور جو فلاحی ریاست کس کے طرز پہ بننا تھا؟ جو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ریاست قائم کی تھی، ان اصولوں پہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے تھا 1947 میں، ہم اس راستے پہ نہیں چلے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج پاکستان کو وہ عزت نہیں ملی دنیا میں، اگر پاکستان کا وہ مقام دنیا میں نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ ہم نہیں چلے۔ جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنے نظریے سے ہٹتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور ہمارا نظریہ مدینہ کی ریاست کا نظریہ تھا۔ اس میں دو سب سے اہم چیزیں تھیں، ایک انسانیت، فلاحی ریاست جدھر ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی تھی، جس کو انگریزی میں ویلفیئر سٹیٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی، یعنی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ دو سب سے بڑے اصول تھے جو بنیاد بنے مدینہ کی ریاست میں۔ اور بھی تھے، میریٹوکریسی تھی، خواتین کو پہلی دفعہ جائیداد میں حق دیا گیا، غلاموں کو انسانوں کی طرح حکم دیا رکھنے کا، کوئی کسی کے اندر، سب انسان حضرت آدم کی اولاد بتایا گیا کہ کوئی بھی رنگ ہو آپ کا، اس پہ کوئی انسانوں کے اندر فرق نہیں ہے۔ اور پھر رحمت اللہ عالمین نے انسانوں کو اکٹھا کیا، انسانیت کا پیغام دیا کہ سب انسانوں کو تقسیم نہیں کیا، اور وہ ریاست، اس کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن اصولوں پہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، آپ کو وہ اصول وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان ریاستوں میں نظر آتے ہیں۔ میں ساری دنیا گیا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکینڈینیویا، ان ملکوں میں آپ چلے جائیں آپ کو زیادہ اسلام نظر آئے گا، وہ قریب ہیں ان کے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ۔ وہاں انصاف بھی ہے، وہاں انسانیت ہے، وہاں فلاحی ریاست ہے، وہاں میریٹوکریسی ہے، وہاں خواتین کو حقوق ملے ہوئے ہیں، انسانوں میں فرق نہیں کرتے۔ اور مسلمان دنیا میں بڑے کم، 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، بڑے کم مسلمان ملکوں میں آپ کو وہ مدینہ کی ریاست کے اصول نظر آئیں گے۔ اسی لیے
میں انشاءاللہ کل آغاز کر رہا ہوں رحمت للعالمین اتھارٹی کا، اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے بچے کو سمجھ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، سیرت نبی کیا تھی، سب کو پتہ چل جائے۔ اللہ کسی کو ایمان دیتا یا نہیں دیتا وہ تو اللہ کا تحفہ ہے، لیکن ہم اپنی ریاست ذمہ داری پوری کریں اپنے انسانوں پہ، اپنے بچوں پہ، ان کو بتائیں کہ اصل میں ان کی سیرت کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا۔ تو آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد ایک ہے کہ ہم اس فلاحی ریاست کے راستے پہ چلے جائیں، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے تو آج اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور FBR کا بھی، کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے میں نے پرسوں، جبکہ دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، تیل کی، بجلی کی، 5 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے، اور 10 روپے لیٹر تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے۔ تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ یہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے، وہ کہیں اور پیسہ نہیں جائے گا، وہ صرف آپ کے اوپر لگے گا، جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جائے گا۔ اب یہ میں آج کامیاب پاکستان کا پروگرام ہے، ہم نے 45 لاکھ خاندانوں کو اس پروگرام میں لے کے آئے ہیں۔ 45 لاکھ خاندان شروع کیا تھا ہم نے پختونخوا سے، اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پھر جو ہمارے کمزور علاقے پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب میں، اور تھرپاکر سندھ میں، بلوچستان میں، لیکن اب سارے پاکستان میں ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ جس طرح ابھی ڈاکٹر امجد نے کہا، اور ڈاکٹر امجد میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، آپ وہ انسان ہیں جو سمجھ گئے ہیں زندگی کا مقصد، کہ اللہ تو اس کو آخرت میں اس کو نوازتا ہے جو انسانیت کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمارے جو 45 لاکھ خاندان ہیں جو سب سے نیچے ہیں، ایک گھر میں اگر شہر میں ہے تو 5 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، اگر دیہات میں ہے تو 3.5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ کسان اپنی زمین پہ لگائے، اور 20 لاکھ سود کے بغیر قرضہ اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اور پھر اسی خاندان میں اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھے اور اپنے لیے کما سکے گھر پہ۔ اور اب تو IT ایک ایسا شعبہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کہ آپ 6 مہینے 12 مہینے میں ایک بچے کو ٹرین کر سکتے ہیں، وہ IT سیکھ سکتا ہے، پروفیشنل پیسے کما سکتا ہے۔ اور اب تک ہم جتنا پیسہ دے چکے ہیں، میرے خیال میں 2.5 ارب ہے، ہم جو آگے دینے جا رہے ہیں پیسہ دونوں اگلے سال تک، وہ 1000 ارب ہے۔ 1000 ارب روپے کے قرضے دیں گے یہی 45 لاکھ خاندانوں کو، اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ خود اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، ہنر سیکھیں، کاروبار کریں۔ حکومت کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ نوکریاں سب کو دے دے، 22 کروڑ عوام ہے، حکومت کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوں گے۔ تو لوگوں کو مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں، اپنا کاروبار، ہنر سیکھ سکیں، اور کسانوں کے لیے خاص طور پہ کہ سود کے بغیر قرضے ملیں تاکہ وہ اپنی زمین کے اوپر لگا سکے اور اپنی آمدن بڑھا سکے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، گھر۔ یہ ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اپنی چھت ہو، لیکن ہمارے ملک میں اتنا مہنگا ہے گھر بنانا، اور بینک
ابھی تک قرضے ہی نہیں دیتے تھے چھوٹے لوگوں کو، تنخواہ دار طبقہ، ان کے پاس کبھی بھی ان کو قرضے نہیں دیتے تھے، پیسے والے کو قرضے گھر بنانے کے لیے. تو یہ کوشش تنخواہ دار طبقہ، ان کے پاس کبھی بھی ان کو قرضے نہیں دیتے تھے، پیسے والے کو قرضے دیتے تھے. تو اس کا ہوا کیا کہ صرف پیسے والے لوگ گھر بنا سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں کچی آبادیاں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. کراچی میں تقریباً 40% کراچی کچی آبادیاں ہو گیا، ہر شہر میں بڑھتی جا رہی ہیں. لاہور میں کچی آبادیاں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنا گھر بنانے کے لیے. تو یہ کوشش، ایک تو یہ کہ سب سے جو 45 لاکھ غریب خاندان ہیں ان کو 20 لاکھ کا سود کے بغیر قرضہ، اور پھر ہم نے اب بینکوں کو تیار کیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں بینک اب تنخواہ دار اور اس طبقہ جو کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، اسی کرائے کے اندر وہ قسطیں دے کے اپنا گھر لے سکتا ہے. یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ. اب تک 55 ارب روپے کے قرضے دیے گئے ہیں. اب تک 55 ارب روپے کے قرضے کبھی پاکستان میں تنخواہ دار اور نچلے طبقے کو نہیں دیے گئے تھے. اور یہ آنے والے دنوں ہر ہفتے یہ بڑھتے جا رہے ہیں قرضے، کیونکہ بینکوں نے پہلی دفعہ، ہم ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں، ہم بینکوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو پیسے دے کے، تاکہ جو سود زیادہ نہ ہو ایک عام آدمی کے لیے. تو گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. تو انشاءاللہ میری جو خواب ہے کہ ہم وہ جو سفر نکل گئے ہیں فلاحی ریاست کی طرف، جس میں جو سب سے بڑا پروگرام ہم نے کیا، جس میں مجھے ابھی فخر سب سے زیادہ ہے، وہ ہے ہیلتھ کارڈ. اس مہینے کے اینڈ تک سارے پنجاب کے خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. یہ پھر سے سن لیں، ہیلتھ کارڈ کیا ہے؟ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہر پنجاب، پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس ہوگی. یہ نہیں گورنمنٹ ہاسپٹل، کسی بھی اچھے سے اچھے ہسپتال میں جا کے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے. اب تک عام لوگ صرف گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں جا کے اپنا علاج کرواتے تھے، اور گورنمنٹ کے ہسپتال اگر آپ باہر چلے جائیں بڑے شہروں سے، تو وہاں بڑا مشکل، کئی دفعہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، نرسیں نہیں ہوتی، اکوپمنٹ نہیں ہوتی. تو وہ بیچارے رلتے شہروں میں آتے ہیں، شہروں میں ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں، 2-2 3-3 لوگ بستر پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ سے اب کیا ہوگا؟ اب جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں وہ دیہاتوں میں جا کے ہسپتال بنائیں گے، کیونکہ ہر خاندان کے پاس اب پیسہ آ گیا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے. اور اس سے انشاءاللہ جو میری ایک ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ سب سے برا اور مشکل وقت ایک خاندان پہ تب آتا ہے جب ایک گھر میں بیماری ہو، ماں باپ بیمار ہوں، بچے بیمار ہوں، اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا. اس سے زیادہ ایک گھر میں بے بسی کا عالم نہیں ہوتا. تو یہ مجھے جو سب سے بڑی خوشی، اگر مجھے پوچھیں کہ 3.5 سال میں آپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ خوشی ملی ہے، وہ اس میں ملی ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس آ جائے گی. کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. میں آخر میں سارے جتنے بھی لوگوں نے مل کے یہ کامیاب پاکستان میں، جتنے بھی اداروں نے، اخوت، NRSP، سب نے جنہوں نے مل کے یہاں تک یہ ممکن کیا ہے، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ راستہ، یہ وہ خواب ہے
جو علامہ اقبال نے سوچا تھا جب انہوں نے پاکستان کا تصور کیا تھا، یہ اس راستے پہ انشاءاللہ ہم نکل گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔